میرا خیال ہے کہ کراچی کے شہریوں نے بھی پاکستان بھر کے لوگوں کی طرح مہنگائی کے خلاف ووٹ دیا ہے، پریشانیوں کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور حکمرانی سے غیر اطمینانی کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ووٹ، اور اس بار اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ پہلے کراچی ایک ڈفرینٹلی ووٹ کرتا تھا، پنجاب ڈفرینٹلی ووٹ کرتا تھا، کے پی ڈفرینٹلی ووٹ کرتا تھا، اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز۔ سب نے ایک ہی جگہ پہ ووٹ کیے۔ ہاں دیکھیں، ہم نے کچھ پولز کروائے تھے اور مجھے یہ تھا کہ کراچی سے پی ٹی آئی شاید 10-15 سیٹیں جیتے گا، اور جب پولز کروائے تھے اس کے نتیجے میں اور کراچی میں رہتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور کے پی سے جو پولز کے اندر ہم نے دیکھتے تھے اور جو باتیں دوستوں سے سنتے تھے کہ 30-40 تک سیٹیں کے پی کی وہاں لے کے جائے، تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب عمران خان یہ کراچی اور کے پی کی سیٹیں لے کے پنجاب پہنچے گا تو وہ 55 سیٹیں تو اس کے پاس ہوں گی، اور اس وقت میاں نواز شریف کے پاس تو 0 سیٹ ہوگی، اور اب پنجاب میں الیکشنز ہوں گے تو دیکھیں کتنی میاں صاحب سیٹیں لے لیتے ہیں، اور اگر آدھی سیٹیں بھی لے لیتے ہیں تو عمران خان کے پاس 55 سیٹیں زیادہ ہوں گی جو اس نے لی۔ تو لیکن بہرحال پھر رزلٹس تھوڑے سے، تو آپ کی سوچ میں اور نتیجے میں فرق آیا 8 فروری کے بعد؟ کون سے والے نتیجے میں؟ یار میں جو نتیجہ آیا، یعنی نہیں تو دیکھیں، مطلب کراچی میں پی ٹی آئی کو ایک بھی سیٹ نہ ملنا میرے لیے تھوڑی سی باعث حیرت کی بات تھی۔ کے پی میں بہت سیٹیں مل گئیں ان کو۔ میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ 2018 میں کے پی کو اندر پی ٹی آئی کو 38% ووٹ ملا تھا، اور 38% ووٹ میں ان کو 2/3 سیٹ ملی۔ اس بار ان کو 46% ووٹ ملا ہے۔ کے پی کا تو تقریباً رزلٹس ہم اس کو کر سکتے ہیں نا، 46% ووٹ ملا ہے، اور ان کو تقریباً 80% سیٹیں مل گئی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ فرسٹ پاسٹ پولز کے اندر آپ کو جو تھوڑا سا بھی ووٹ ملتا ہے تو باقی لوگوں سے زیادہ ہو تو آپ کافی سیٹیں لے لیتے ہیں۔ تو 1997 میں میاں نواز شریف صاحب کو 36% ووٹ ملا تھا، مگر انہوں نے 2/3 میجورٹی لے لی تھی۔ اس بار آپ اگر ڈیٹا دیکھیں تو پی ٹی آئی نے 32% ووٹ لیا ہے اور 24% ووٹ مسلم لیگ نے لیا ہے۔ اس ڈیٹا کے اندر اگر آپ تھوڑی سی اپنی حساب سے کوئی ایڈمنڈمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار پی ٹی آئی کے 32% نہیں تھے، 36-37% ووٹ تھے، اور مسلم لیگ کے 24 نہیں تھے، 21% ووٹ تھے، 20% ووٹ۔ مسلم لیگ کے کم کر رہے ہیں ووٹ، آپ پی ٹی آئی کے کم نہیں کر رہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ مطلب اگر آپ ایک نظریے سے ایک فرض بھی کر لیتے ہیں تو 36-37% ووٹ، یعنی کہ تقریباً 3 میں سے 1 پاکستانی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور 5 میں سے 1 پاکستانی نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا۔ لیکن اگر یونیفارملی اکراس تو پاکستان یہ ڈسٹریبیوشن ہو تو وہ ہر سیٹ جیتتے ہیں جس کو تھوڑا سے ووٹ بھی زیادہ مل رہے ہوں، ٹھیک۔ تو یہ اس ٹائپ کی کوئی حرکت ہوئی ہے، مطلب حرکت سے مراد ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی نتیجہ نکلا ہے کہ جہاں پہ تھوڑے سے ووٹ بھی زیادہ ہونے سے آپ کو بہت سارے ووٹ پڑتے ہیں۔ آپ کے تو یہ سب دوست ہیں، یعنی آپ کراچی میں نکلتے ہیں تو ایم ایل ایم پیز آپ کو ملتے ہوں گے، تو ہمیں تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا جی شرمندگی نظر آتی ہے۔ آپ کو بھی یہاں پہ لوگوں سے ملتے ہوئے کو محسوس ہوا؟ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم رات کو جیتے تھے، صبح آ رہے تھے، ایسا کچھ کہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے لاہور میں کیا ہوا ہے؟ لاہور میں تو ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، ہمیں نظر آیا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ شرمندگی چھپا لیتے ہیں، کچھ نہیں چھپاتے۔ آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے؟ میں تو لاہور سے آیا، میری بات سن بھائی، میں کراچی میں بھی رہا ہوں، لاہور میں بھی رہا ہوں، اسلام آباد میں، اتنا فرق نہیں ہوتا ہے ان تینوں شہروں میں۔ اگر آپ اس دفتر کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا پتا کہ کس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یو نو وہی یہاں پہ بھی وہی مسئلے ہیں، بجلی، گیس، مطلب وہی مسئلے جو لاہور میں ہیں وہی مسئلے کراچی میں، وہی مسئلے اسلام آباد میں، وہی مسئلے پشاور میں، وہی کوئٹے میں، وہی فیصل آباد میں، وہی لاڑکانہ میں، مسائل ہم سب کے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جیسا کاروباری آدمی جس کی زندگی خوشحال ہے، سب ٹھیک جا رہا ہے، اسے جیل میں بھی جانا پڑتا ہے، سیاست کی وجہ سے جانا پڑا نا جی، تو مشکلات بھی دیکھتا ہے، میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسے یعنی وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت سوچا تو تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، پارٹی کے ساتھ میں نے وفا کی، پارٹی میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ بالکل سوچا ہے، اور یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی میں نے خدا نخواستہ کسی کے اوپر، پارٹی کے اوپر احسان کیا یا ملک کے اوپر احسان کیا ہے جیل میں جا کے۔ اور میں سچ بتاؤں کہ جس رات کو مجھے انہوں نے ڈالا تھا وہ نو فلائی لسٹ پہ، اتفاق ہے کہ اس دن دوسرے دن صبح میں لاہور سے لندن جانے والا تھا، ٹھیک، تو اس ایک دن پہلے انہوں نے ڈال دیا تھا۔
تو مجھے پتہ چل گئی تھی رات کو 11 بجے کہ انہوں نے ڈال دیا. تو پھر 11:30 بجے پھر میرے ایک دوست کا فون آیا کہ اب تو لاہور مت جاؤ. صبح میں 8 بجے لاہور جانے لگا تھا, 11-12 بجے PI کی فلائٹ سے لندن جا رہا تھا. میں کہا لاہور مت جا, اگر تم چاہتے ہو تو کراچی سے تم کو رات کے 2:30 بجے ہم قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے نکال دیں گے. میں کہا نہیں, بھاگ کے نہیں جاؤں گا, پکڑنا تو پکڑ لیں, بھاگ کے نہیں جاؤں گا. ٹھیک, کیونکہ اس وقت آدمی کے لیے عزت زیادہ ضروری ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس چوائس تھی کہ آپ لیکن ہم نے بھاگنا پسند نہیں کیا. ہم نے کہا کہ عزت زیادہ ضروری ہے. اور شاید عباسی صاحب مجھے لکھتے رہے, جیل سے لیٹر بھی لکھتے رہے کہ بھائی تم میرے خلاف کوئی بیان دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے. میں نے کہا یہ مناسب بات نہیں ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. بہت لوگ گئے ہیں جیل میں. میاں نواز شریف خود لے گئے تھے جیل میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. تو پاکستان کے اندر سیاست کرو تو جیل میں جانا تقریباً, اب PTI والے دوستوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جیل میں جانا تقریباً رائٹ آف پیسیج ہے کہ سب جاتے ہیں. تو سبھی کو اندازہ ہو, سب کو اندازہ. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ پھر آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ والا, وزارت خزانہ بھی جاتی ہے, میڈیا میں خبریں بھی چلائی جاتی ہیں, اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگوں نے چلوائی ہیں. نہیں, پہلے سے پتا تھی, پہلے سے پتا کہ یہ میرے خلاف پوری کیمپین بن رہی ہے, پورا ماحول بن رہا ہے. تو آپ نے پارٹی میں کوئی احتجاج بلند نہیں کیا؟ لیکن نواز شریف سے میں شروع میں بات کرتا تھا. میں نے صرف ایک چیز کی کہ دیکھیں میرے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا, میں 2 مہینے تک چپ رہا. اس کے بعد میں نے کہا کہ یار میں باتوں کا جواب تو دوں گا. تو جواب میں نے دیے. پارٹی نے اور لوگوں کو اجازت دی تھی کہ مفتاح کے خلاف جو بولنا ہے بول لو, کہ مفتاح کی پالیسی صحیح نہیں ہے, وہ یہ غلطی کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. مجھے وہ اجازت نہیں دی, میں نے اپنے آپ کو اجازت دے دی. اچھا, 2 ماہ صبر کیا, پھر خود ہی اجازت لے لی, خود اجازت لی. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو پہلے دن سے سوچ کے بیٹھا تھا کہ جواب تو دوں گا. سوال پوچھا ہے آپ نے, اس کا جواب آئے گا. ٹھیک, اور میں جو بھی سوشل میڈیا تھا میں تو فرد واحد تھا, لیکن میں نے جواب دیا. اس کے بعد مجھے کوئی وہ نہیں, مطلب یہ اجازت میں نے اپنے آپ کو دی تھی. اور میں نے اللہ کی مہربانی سے کبھی مسلم لیگ کے لیڈران کی برائی نہیں کی, کبھی بری بات نہیں کری, کبھی بدتمیزی نہیں کری, کبھی پارٹی کی برائی نہیں کری.